Praise the Lord. सब बोले हालेलुया। तो आइए खुदा के पाक कलाम को हम वेलकम करें। आज का मेरा मज़मून है यीशु मसीह का आसमान पर जाना और रूह कुद्स का जमीन पर आना किस तरह फायदेमंद है। यीशु के जाने का हमें क्या फायदा, पाक रूह के आने का क्या फायदा। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत। यहाँ लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है। यीशु मसीह कह रहे हैं, जाने से पहले, आसमान पर जाने से पहले कह रहे हैं मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो आप इस आयत से ही समझ गए होंगे कि यीशु का आसमान पर जाना क्यों फायदामंद है। किस लिए फायदामंद है? क्योंकि यीशु मसीह आसमान पे गया और जाकर उसने पाक रूह को भेजा, इसलिए हमारा फायदा है। और यीशु मसीह को जमीन पर सिर्फ चंद साल की जमीनी जिंदगी गुजारने के लिए आए थे, लेकिन रूह कुद्स जो आया ये अब तक हमारे साथ रहेगा। तो रूह के आने के बड़े फायदे हैं। और पाक रूह जो है वो खुदा है। पाक रूह जब आता है हमारी जिंदगियों में तो इनकलाब आता है, बरकत आती है, मौजज़ात आते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, नामुमकिन काम नामुमकिन बन जाते हैं। और रूह कुद्स की कुदरत से भर के हम जब मनादी करते हैं तो मौजज़ात भी होते हैं, रूह निजात भी पाती है। आइए पाक रूह के लिए पुरजोर तालियां बजाएं। अभी आज मैं शुरू करूंगा पैगाम यहां से, द वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट या पाक रूह के काम। जब जमीन पर पाक रूह आ चुका है, रूह जमीन पर है, तो उसके काम क्या है, वो क्या क्या काम करता रहा। बोले हालेलुया। तो पहला काम है आज के लिए यूहन्ना की इंजील 16वां बाब और उसकी 8वीं आयत। यहां लिखा है, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। पाक रूह का पहला काम, मैं ये जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 या 7 नंबर में बयान करूंगा, ये तरतीबवार याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखना है कि पाक रूह जब आया है तो उसके क्या क्या काम है। पहला काम आपको सामने नजर आ गया, क्या लिखा है, दुनिया को कसूरवार ठहराएगा। दुनिया को, दुनिया और ईमानदार दोनों अलग अलग है। दुनिया, हम दुनिया में हैं, हम दुनिया के नहीं हैं। दुनिया और कलीसिया दो अलग अलग बॉडीज हैं, दो अलग अलग अदारे हैं। तो दुनिया को कसूरवार ठहराएगा। और यहाँ जो कसूरवार ठहराने के लिए इंग्लिश लफ्ज है वो है कन्विक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जब खुदा का कलाम नाजिल हो, जब कोई खादिम खुदा का कलाम पेश करे या किसी ने बाइबल मुकद्दस पढ़ी हो और सुनी हो, तो पाक रूह उस सुने हुए कलाम के जरिए से इंसान को कायल करता है कि आप गुनहगार हैं, आप निजात के लिए यीशु मसीह को कबूल करें। आप समझ रहे हैं? गुनहगार ठहराता नहीं है, कसूरवार ठहराता नहीं है, एहसास पैदा करता है कि आपने गुनाह किया है, अब यीशु मसीह को कबूल कर लें। एक ही वक्त में पाक रूह ये भी एहसास दिलाता है कि आप गुनहगार हैं, और साथ ये भी एहसास दिलाता है कि गुनहगार है तो यीशु को कबूल करके निजात पा लें। आपको समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? वो कन्विक्ट भी करता है और कन्विंस भी करता है। वो कसूरवार ठहरा के कायल भी करता है कि यीशु को कबूल कर लो। अच्छा, एक और बात है, एक और हस्ती भी है जो कसूरवार ठहराती है, वो शैतान है। और उसका काम है कसूरवार ठहराना, और वो ज्यादातर ईमानदारों को कसूरवार ठहराता है। हम कहते हैं खुदा तेरा शुक्र तूने निजात दी है, और शैतान हमें हमारे मासी के गुनाह याद कराता है, कहता है वो नहीं पता कि कितना बुरा गुनाह कितना सी। शैतान हम पे इल्जाम लगाता रहता है
وہ ایمانداروں میں الزام لگاتا ہے, قصوروار ٹھہراتا ہے, تاکہ ہمیں یہ احساس دلائے کہ ہم ابھی بھی گنہگار ہیں. یہ شیطان کا کام ہے. لیکن روح القدس جب قصوروار ٹھہراتا ہے تو قصوروار ٹھہرانے کے ساتھ یہ احساس بھی پیدا کرتا ہے کہ تم گناہ سے نکل سکتے ہو. بس یاد رکھیں بہن بھائیوں, اگر گناہ شیطان آپ کو کہے کہ آپ گنہگار ہیں, اور نہیں آپ پاک نہیں ہو سکتے, جی آپ بڑے بڑے گنہگار ہیں, تو پھر شیطان کی بات نہ مانے. لیکن اگر روح القدس قصوروار ٹھہرائے اور آپ نے احساس پیدا کرے, قائلیت پیدا کرے, تو روح القدس کی آواز کو سن کے یسوع مسیح کو قبول کر لیں, اپنے گناہ کو چھوڑ لیں. بولے ہاللیلویا, جس سب بولیے ہاللیلویا. تو میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. جب روح القدس نازل ہوا, جب پاک روح نازل ہوا, تو اس دن عید پینتیکوست کا دن تھا. وہ عید پینتیکوست تھی. اس دن جب پاک روح نازل ہوا ہے تو پطرس رسول باقی 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس نے منادی کی, اور جتنے لوگ سننے والے تھے ہزاروں کی تعداد میں, کیونکہ یہودیوں کی عید تھی, عید پینتیکوست, اور بے شمار سننے والے تھے. اور پطرس نے لوگوں سے کہا, اے یہودیوں, اے اسرائیلیوں, میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں, تم نے یسوع کو مصلوب کیا, لیکن یاد رکھو یسوع مسیح اس لیے مصلوب ہوا تاکہ تمہارے گناہوں کو مٹائے, تمہارے گناہوں کا کفارہ, تمہارے گناہوں کی خلاصی سردار کائنوں کے ساتھ ساتھ خون بہانے سے اور خون پیش کرنے سے ممکن نہیں تھی. لہذا جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا, وہ یسوع مسیح نجات دینے والا ہے, اس کو قبول کر لو. یہ پطرس نے منادی کی, اور جب منادی کی تو پاک روح لوگوں کو ساتھ ساتھ قائل کر رہا تھا. ہلو, آپ سن رہے ہیں؟ ادھر پطرس بول رہے ہیں, ادھر 3000 سے زیادہ لوگ سن رہے ہیں, اور پاک روح ایک ایک کو قائل کر رہا ہے. انہیں قصوروار بھی ٹھہرا رہا ہے اور ساتھ ساتھ قائل بھی کر رہا ہے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہے پطرس, یہ پاک روح کی آواز ہے, سن لو, قبول کر لو. اور کیا لکھا ہے, جب انہوں نے پطرس کا پیغام سنا تو ان کے دلوں میں چوٹ لگی. یہ چوٹ کون لگاتا ہے؟ روح القدس. دیکھیے ایمان دوسرا باب 37 میں آئے, ایمان دوسرا باب 37 میں لکھا ہے, جب انہوں نے یہ سنا, جب پطرس کی منادی سنی, تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی. بولے کیا ہوا؟ ہلو, میری بات سنیں, تو ان کے دلوں پر, اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کلام سنیں تو روح القدس چوٹ لگاتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ محسوس کرتے ہوئے بھی اس چوٹ کو قبول نہ کریں. جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں میں چوٹ لگی, اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا, اے بھائیوں ہم کیا کریں؟ تو جب پاک روح آپ سے کلام کرے, آپ کے دلوں میں چوٹ لگائے, آپ کو گنہگار ہونے کا احساس دلائے, اور یہ بھی بتائے کہ آپ اس گناہ سے چھوٹ سکتے ہیں, یسوع کو قبول کر لیں, تو جب چوٹ لگے تو پھر روح کی آواز کو سن کے قبول کر لیں. ادھر تو ایسا ہی ہوا تھا. دیکھیے ایمان دوسرا باب 41 آئے, تو یہاں لکھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا. بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا, انہوں نے بپتسمہ لیا. جن لوگوں نے اس کا کلام, کس کا؟ خدا کا کلام بیان کون کر رہا تھا؟ پطرس. جن لوگوں نے پطرس کا کلام قبول کیا, انہوں نے بپتسمہ لیا. پہلے نمبر پہ کیا کیا؟ کلام قبول کیا. سامنے بھی دیکھ رہے آیت میں بھی کیا کیا, پہلے انہوں نے کلام کو قبول کیا. یعنی جب روح کی چوٹ لگی, روح نے ان کو قائل کیا, تو اس کو مان لیا, کہا ہم گنہگار ہیں, یسوع تو نجات دے سکتا ہے. کلام قبول کر دیا, اور یسوع سے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ تو میرے لیے ہوا, میرے لیے دفن ہوا, میرے گناہ معاف کر, میرے دل کو دھو کے پاک کر, میں توبہ کرتا ہوں. کلام قبول کیا, اور اس کے بعد انہوں نے بپتسمہ لیا. کب لیا؟ پہلے کے بعد میں. بولیے جی, بولیے, آواز آ رہی. پہلے بپتسمہ لیا یا بعد میں؟ تو اس کا یہ جو پانی کا بپتسمہ ہے یہ بعد میں ہوتا ہے. یہ تو سوال ختم ہو گیا کہ بچوں کا بپتسمہ ٹھیک ہے کہ نہیں. جب بات ہی ہے کہ پہلے یسوع مسیح کے کلام کو قبول کریں, روح کی چوٹ کا اثر ہو اور نجات کے لیے ایمان لائے, پھر بپتسمہ. اور آگے لکھا ہے اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. یہ روح القدس کا پہلا کام.
बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया, तालियां बजा के बोले हालेलुया। तो रूह नाज़िल हुआ, कायल किया, लोगों को कसूरवार ठहराया, कन्विंस किया और लोगों ने खुदा को कबूल किया। 3000 लोग आज उस मौके मसीह पर ईमान ले आए। बोले हालेलुया। तो चोट आज भी लगती है, मुझे मालूम है। खुदा का पाक कलाम आपसे बोलता है, रूह साहब से बोलता है, चोट लगती है, लेकिन कई लोग जो है वो सुन सुन के भी अमल नहीं करते, ठीक हो जाते हैं, बार बार सुनकर भी कबूल नहीं करते। तो अगर आज पाक आपसे काम कर रहा है तो याद रखें, 3000 लोगों की तरह आज अगर चोट लगे तो उसको कबूल कर ले। पढ़िए एक आयत मेरे साथ, इब्रानी 3 बाब उसकी 15वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब खुश हैं? जरा जो खुश है अपने हाथ खड़े करें। आप सब खुश हैं? तो सुनिए, तो अगर पाकरू चोट लगाए, अगर उसकी आवाज सुने, अगर वो कन्विंस करे और फिर कन्विंस करे तो फिर कबूल कर ले। इब्रानियों 3 बाब 15वीं आयत में लिखा है, चनाचे कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त किया था। क्योंकि अगर आप दिलों को सख्त कर लेंगे, रूह की आवाज को नहीं सुनेंगे, तो फिर गुस्सा दिलाने वाली बात है। और एक आयत आप जानते भी हैं, जिसमें लिखा है 4 बाब की 30 आयत में लिखा है कि पाकरू को रंजीदा ना करो, तो पाकरू रंजीदा हो जाएगा। जैसे आपके खानदान का कोई बड़ा शख्स नसीहत करने के बाद रंजीदा हो जाता है कि तो सुनते ही नहीं है, और एक दिन ऐसा आएगा जो बार बार गुनाह करता है, पाकरू की आवाज को झुठलाता है, कबूल नहीं करता, एक दिन ऐसा होगा कि वो नागाह बर्बाद कर दिया जाएगा। ये मैं बाइबल में से बता रहा हूं, इंसाफ की किताब को 29 बाब और लूका की इंजील के 13वें बाब में लिखा है, अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब हलाक होगे। मरना तो सब में है, मसीह के आने तक तो मौत आती रहेगी। जब कलीसिया उठा ली गई जिंदा, तो उसके बाद की उस वक्त तक तो मौत आती रहेगी। लेकिन याद रखें कि मौत का इंतजार न करे, यीशु मसीह को आज ही अपना निजात देना कबूल कर ले, वरना जो जानबूझकर गुनाह करता है और कबूल नहीं करता, रूह की आवाज को झुठलाता है, नागाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और लिखा है ज़बूर 68 की 21वीं आयत में, खुदा मुकातर गुनाह करने वालों के सर की बाल खोपड़ी को चीर डालेगा। सख्त पैगाम है, लेकिन इसलिए सख्त है क्योंकि कई दिन हो गए मुझे ये कलाम सुनाते हुए कि पाकरू कन्विंस करता है, बोलता है। अगर आपने उसकी आवाज को सुना और अमल नहीं किया तो याद रखें खतरा है आपके लिए। तो ये पहला काम मैंने कौन सा बयान किया है। रूह जब आता है तो क्या करता है? कसूरवार ठहराता है और साथ ही कसूर को छोड़ने के लिए, यीशु को कबूल करने के लिए कायल भी करता है। दूसरा काम यूहन्ना की इंजील 4वां बाब 26वीं आयत, यहाँ लिखा है यीशु की बातें याद दिलाता है। मैं पढ़ता हूं, जो पढ़ सकते हैं सामने स्क्रीन पे देखें, मेरे साथ पढ़े। यहाँ लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वो तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। तो पाकरू का काम क्या है? यीशु की बातें याद कराना। बोलिए हालेलुया। मुझे आवाज आनी चाहिए आप सबकी, आखिरी सीट वाले भी हालेलुया। तो पाकरू का दूसरा काम यीशु की बातें याद दिलाना। ये जो कलाम आप पढ़ते हैं, जो कलाम आप सुनते हैं, टीवी पे, रेडियो पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पे, जो कलाम आप सुनते हैं और जो चर्च में सुनते हैं, सेमिनार में सुनते हैं, क्रूसेड में सुनते हैं, ये कलाम आपके दिल के अंदर जब होता है, आपके ज़हन में होता है, तो पाकरू जुम्बश करता है, बोलता रहता है, हाँ याद है ये कलाम तूने फलां दिन सुना था, कबूल कर ले। तो वो यीशु की बातें याद दिलाता है। आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर बाइबल पढ़ते हैं तो कलाम में लिखी
رہتا ہے, کان میں سرپوشی کرتا رہتا ہے کہ قبول کر لیں. مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں, آپ کا چوری کرنے کو دل چاہتا ہے, شیطان چوری کے لیے ابھارتا ہے, پاک روح کہتا ہے نو, ہر شخص چوری کرنا چھوڑ کر اچھا پیشہ اختیار کرے. آپ کا دل چاہتا ہے کسی کو برا بھلا کہنے کو, پاک روح کہتا ہے نو, کلام میں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نہ گالی کھا کر کسی کو گالی دیتا تھا اور نہ دھمکیاں سن کے کسی کو دھمکاتا تھا. تو پھر اس طرح سے پاک روح آپ کے ساتھ ساتھ بولتا ہے, یسوع کی باتیں یاد کراتا ہے. آپ کا دل نہیں چاہتا کسی کو معاف کرنے کو. میں مثال دے رہا ہوں, آپ اپنی بہن کو معاف نہیں کرنا چاہتے, بھائی کو معاف نہیں کرنا چاہتے, ساس بہو کو معاف نہیں کرنا چاہتی, اور بہو ساس کو معاف نہیں کرنا چاہتی, معاف نہیں کرنا چاہتے. پاک روح آپ کے ذہن میں یاد دلاتا ہے کہ یسوع نے کہا جب دعائیں نمازی پڑھو تو کہو جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمیں یاد کرا. تو پاک روح یاد کراتا ہے, وہ علیحدہ بات ہے آپ مانیں یا نہ مانیں. تو پھر یہ یاد کرتا ہے. میں آپ کو ایک پیچھے واپس لے جاتا ہوں, وہ اس وقت جب بائبل مقدس نہیں چھپی, نیا نامہ متی سے مکاشفہ تک اس زمین پر نہیں تھا, پرنٹ ہی نہیں ہوا تھا. میں ادھر لے کے جاتا ہوں اس زمانے میں. آپ کو سننا چاہتے ہیں؟ جو سننا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ اونچے کریں. تھینک یو. جب انجیل مقدس نہیں تھی تو اس آیت میں لکھا ہے یسوع کہتا ہے میں جاؤں گا اور پاک روح تمہیں میری باتیں یاد کرائے گا. بائبل تو تھی نہیں, انجیل مقدس تو چھپی نہیں تھی, اور شاگرد تمام دنیا میں پھیل گئے اور یسوع مسیح کی ساری باتیں جو شاگردوں کے ساتھ رہ کر 3 سال تک کی تھی پاک روح نے انہیں یاد کرا دی. ان کے پاس کلام نہیں تھا, صرف پاک روح نے یاد کرایا کہ یسوع نے کیا کیا تعلیم دی ہے. انہوں نے اس پاک روح کے یاد کرنے سے ساری زمین کو بدل کے رکھ دیا. بولے ہاللیلویا. الٹ کر دیا, اپ ڈاؤن کر دیا. اور جب شاگرد کسی علاقے میں جاتے تھے لوگ کہتے تھے یہ کون ہے جو ان پڑھ بھی ہے, جو تجربہ کار بھی ہے, یہ کون ہے, انہوں نے تو جہان کو باغی کر دیا ہے, یہ کون ہے. اصل میں پاک روح یسوع کی باتیں ان کے دلوں میں ڈالتا تھا اور وہ یسوع کی باتیں یاد کراتے تھے. بولے ہاللیلویا. تو پاک روح کا دوسرا کام, بولیے کیا ہے دوسرا کام؟ یسوع مسیح کی باتیں یاد کرانا, کلام کی باتیں یاد کرانا. بولے ہاللیلویا. تو آج بھی وہ یاد کراتا ہے. تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ضروری بات وہ یہ کہ بائبل کو پڑھا کریں تاکہ کلام آپ کے اندر ہو, اور پھر پاک روح آپ کو یاد کرائے کہ یہ کلام آپ نے سنا کریں, پڑھا کریں. لکھا کہ نبوت کی اس کتاب کا پڑھنے والا مبارک ہے, سننے والا مبارک ہے, عمل کرنے والا مبارک ہے. پڑھا کریں, سنا کریں, عمل کرا کریں, اور جب آپ کے دل میں ہوگا تو آپ داؤد کی طرح ایک بات کہہ سکیں گے. میرے پیچھے بولے میں نے تیرے کلام کو, بولیے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ دیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. تو پھر پاک روح آپ کو گناہ سے روکے گا کس طرح؟ اس کلام کو جو آپ کے اندر ہے, جو آپ نے کبھی سنا تھا, اس کو جنبش دے گا اور آپ کو یاد کرائے گا. تو پھر چلیے تیسرا کام, میں نے 7-8 کام رولز کے آپ کو سنانے ہیں, اور تھوڑا سا ٹائم بھی ہے میرے پاس, اور اگر تھوڑا سا تیز بھی چلنا پڑے تو میں چلوں گا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج یہ ٹاپک ختم ہو. تیسرا کام ہولی اسپرٹ کا. اچھا ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیے, جن کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ملا, جن کو روح القدس کا بپتسمہ, پاک روح کا بپتسمہ غیر زبانوں کے ساتھ نہیں ملا, ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ ان کو روح القدس سے معمور ہونا ہے تاکہ روح القدس ان کے اندر آئے. ابھی تو روح القدس باہر سے بولتا ہے, ابھی تو کان میں سرگوشی کرتا ہے, ابھی تو ذہن میں خیال ڈالتا ہے. روح القدس کو اپنے اندر آنے کی بھی دعوت دینی ہے. تیسرا کام اعمال کی کتاب 8واں باب اور اس کی 29ویں آیت. تیسرا کام آپ لکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور سے. تیسرا کام ہے روح القدس خدمت کے لیے بھیجتا ہے.
خدمت کے لیے بلاہٹ دیتا ہے، خدمت کے لیے چنتا ہے، مقرر کرتا ہے اور بھیجتا ہے۔ پاک روح ملے جات روئے پاک دیوے گا دلیریاں، جات پین ستیاں براتا پھر دیویاں، شیرہ مگر وگاج کے کلام تو سنائے گا، جینا کریں توبہ صدا دوست پر جائے گا۔ تو وہ روح القدس ہے جو کلام آپ کے اندر ہے، اس کو جوش دیتا ہے۔ اب سنیے ایک بات غور سے، میں جب بول رہا ہوں تو میری کون مدد کر رہا ہے؟ بولیے کون مدد کر رہا ہے؟ اور آپ جب سن رہے ہیں آپ کو قبول کرنے کے لیے کون قائل کر رہا ہے؟ تو پاک روح میرے اندر بھی کام کر رہا ہے، آپ کے اندر بھی کام کر رہا ہے، اور مجھے اس نے خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ جاؤ جا کر، آپ کو بھی بھیجا ہے، جاؤ جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ وہ بھیجتا ہے۔ مال کی کتاب 8واں باب اس کی 29 ورس میں لکھا ہے، روح نے فلیپس سے کہا نزدیک جا کر اس رات کے ساتھ ہو لے۔ سٹوری یہ ہے، ایک بہت امیر آدمی جو افریقن تھا، کالا تھا اور حبشی تھا، وہ اپنے رتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ رات ہوتا ہے، دو گھوڑے آگے ہوتے ہیں، پیچھے تانگا، اور ان کی اب اندازہ لائے کہ دو گھوڑے ہو تو ان کے اوپر وہ سوار ہو، تو یہ امیر آدمیوں کی سواری تھی، اس میں بیٹھا ہوا تھا، بگی جس کو کہتے ہیں۔ اور پاک روح نے فلیپس سے کہا جلدی جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ اب رتھ ہے اور یہ آدمی ہے، انسان کتنا بھاگے گا؟ وہ دو گھوڑے ہیں لیکن یہ بھاگا، اور جب پاک روح کو پتا چلا کہ یہ بھاگ نہیں سکتا تو لکھا ہے روح سے اٹھا کر لے گیا۔ بولے ہاللیلویا، روح اٹھا کے لے گیا فلیپس کو، اور وہ اس رتھ کے پاس چلا گیا، اور پھر رتھ میں جو بیٹھا تھا شخص اس نے کہا اندر آ جا، پھر اندر آ بیٹھ گیا، اور وہ ان کو کلام سنانے لگا اور بتانے لگا کہ یسوع مسیح اس لیے مصلوب ہوا کہ سب لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس لیے مصلوب ہوا کہ تو یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیں۔ بائبل نہیں تھی اس کے پاس کوئی بھی، بائبل تب تک نیو ٹیسٹمنٹ چھپا بھی نہیں تھا۔ فلیپس نے کہا یسوع اس زمین پر آیا، مرا، دفن ہوا، جی اٹھا، آسمان میں چلا گیا ہے، اس نے روح بھیجا ہے، اور میں اس روح کی وسیلے سے کہہ رہا ہوں یسوع کو نجات دہندہ قبول کر لے، اور اس کے بعد پانی کا بپتسمہ بھی لے لے۔ تو لکھا ہے کہ جب وہ چل رہے تھے، جاتے جاتے آگے پانی کی جگہ آئی، کوئی دریا یا نہر، تو فلیپس نے کہا میں آج خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، تو مجھے آج ہی پانی کا بپتسمہ دے دو۔ اس نے کہا شرط پوری ہے تو آ جائیں۔ دونوں پانی میں اتر گئے، نجات پائی، توبہ کی، خداوند کو قبول کیا پاک روح کی قدرت سے، اور پھر دونوں پانی میں اتر گئے، اور فلیپس نے حبشی خواجہ کو بپتسمہ دیا۔ یہ افریقہ کا، ایتھوپیا کا پہلا مسیحی ہے۔ بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا، پہلا مسیحی، لیکن اس کا نام بائبل میں نہیں لکھا۔ جب آسمان پہ جائیں گے تو اس سے کہنا بھائی لوکا نے اعمال کی کتاب میں آپ کا نام تو نہیں لکھا، ذرا نام بتاتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ ہم تو صرف یہی سوچتے ہیں کہ ایک کالا شخص، تو پھر آپ اس وقت پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں کس نے بھیجا فلیپس کو؟ کون اٹھا کے لے گیا؟ پاک روح بھیجتا ہے۔ دوسرا واقعہ اعمال کی کتاب، بہت سی واقعات ہیں لیکن میں صرف دو ہی بیان کروں گا۔ اعمال کی کتاب 13واں باب اور اس کی دوسری آیت، جس سامنے اسکرین پہ ہے، آنکھیں کھلی رکھیں اور پڑھیں۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے، کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور سول کو اس کام کے لیے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ اس کا مطلب خدمت کے لیے کون بلاتا ہے؟ کون بلاتا ہے؟ تو پاک روح نے ایتھوپیا، یہ انطاکیہ کی کلیسیا میں کہا، وہ دعا کر رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، اور پولس رسول اس کلیسیا کا ممبر تھا، برناباس اس کلیسیا کا ممبر تھا، انطاکیہ شہر کی کلیسیا کا۔ تو پاک روح نے کہا یہ دو بندے برناباس اور سول، یہ وہ پولس ہی ہے، اسی کا نام سول ہے، ان دو بندوں کو مخصوص کر دو، میں نے ان کو خدمت کے لیے چنا ہے،
اور جس مقصد کے لیے چنے ان پہ ہاتھ رکھو، ان پہ دعا کرو اور ان کو رخصت کر دو۔ لہٰذا پولس اور برناباس اپنے پہلے مشنری سفر کے لیے روانہ ہوئے اور جا کر پاک روح کی قدرت کے ساتھ معجزات کیے، بیماروں کو اچھا کیا اور بدروہوں کو نکالا اور کلیسیائیں قائم کی۔ بولے ہاللیلویہ۔ تو کس نے کہا بھیج دو میرے لیے؟ پاک روح نے کہا میں نے ان کو بلایا ہے۔ اب لوگ خامخواہ خادموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ نجات یسوع مسیح نے دی، خدمت کے لیے پاک روح نے بلایا، مخالفت آپ کر رہے ہیں۔ آپ سے مراد جو کرتے ہیں، دیکھیں فیس بک پہ لوگوں کو مثبت کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر ایک سفید رنگ کی چادر ہو، بالکل وائٹ کلر کی، بالکل وائٹ کلر کی چادر ہو اور اس میں ایک چھوٹا سا دھبا، وہ تو سب کو نظر آتا ہے، لیکن زیادہ کیا ہے؟ سفید حصہ یا ایک چھوٹا سا دھبا؟ تو سفید حصے کو دیکھے، خادموں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچیں۔ آپ کو چھوٹی سی ان کی خامی نظر آتی ہے، لیکن یاد رکھے روح القدس نے ان کو اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ خدمت کے لیے کس نے مقرر کیا ہے؟ نجات یسوع مسیح نے دی، بیٹا خدا نے بھیجا، روح القدس نے خدمت کے لیے مقرر کیا۔ اور خام لوگ فیس بک پہ لکھتے رہتے ہیں اور دیکھو جی خادم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، اور جو ان کی نظر میں سچ نہیں ہوتا، اکثر ان کی نظر میں جو برا ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے لوگوں تک پہنچا۔ مقرر کس نے کیا خدمت کے لیے؟ کس نے؟ اس لیے خادموں کے بارے میں بولتے وقت ذرا سوچے۔ جی میں بات کر رہا تھا کہ خدمت کے لیے پاک روح بھیجتا ہے، یہ میں نمبر 3 بیان کر رہا تھا۔ تو روح القدس خدمت کے لیے بھیجتا ہے، اور یہ میں نے پولس اور برناباس کے بارے میں بتایا، یہ پہلا سفر۔ پھر دوسرے میں بھی بھیجا، تیسرے میں بھی بھیجا، لیکن ابھی اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کلیسیائیں قائم کی۔ نمبر 4 لگتا ہے کہ آج میں ختم کر لوں گا کیونکہ تھوڑی سپیڈ بھی زیادہ ہے اور آپ سن بھی رہے غور سے۔ نمبر 4 میرا مضمون کیا ہے؟ بولیے، پاک روح کے کام، what the Holy Spirit does, works of the Holy Spirit۔ نمبر 4 گواہی اور خدمت کے لیے قوت دیتا ہے، دلیری دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، ڈر خوف کا خاتمہ کرتا ہے۔ ایمان پہلا واپس کی 8 ہے۔ میں چاہتا ہوں سب پڑھیں، جی سب کٹھے، جو پڑھ سکتے ہیں، جو نہیں پڑھ سکتے وہ غور سے سنیں۔ ٹھیک ہے؟ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی تہا تک میرے گواہ ہوگے۔ بولے ہاللیلویہ۔ قوت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے پوری دنیا میں گواہی سنانے کے لیے، لیکن پہلے یروشلم، پھر یہودیہ اور پھر سامریہ۔ گھر سے تو شروع کریں، پہلے اپنے خاوند کو تو بچائیں، اپنی بیوی کو تو بچائیں۔ ٹھیک ہے آپ کو خدا کا پاک روح رویا دیتا ہے کہ آپ نے پوری دنیا تک جانا ہے، لیکن پیٹرن یہ ہے یروشلم سے شروع کریں، یہودیہ میں جائیں، سامریہ میں جائیں، اپنے گھر سے شروع کریں اور پھر ساری زمین تک پھیل جائیں اور روح القدس کا پیغام لے کر چلے جائیں۔ دیکھا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور شاگرد ان میں قوت نہیں تھی، پاک روح کے آنے سے پہلے ڈرے ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہے جب یسوع مسیح دفن ہوا، ہلو آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، جب یسوع مسیح 3 دن تک قبر میں رہا، اس کا بدن قبر میں رہا، یسوع مسیح تو عالم ارواح میں تھا اور پھر آسمان پہ تھا، بدن کہاں تھا؟ قبر میں۔ شاگرد کیا کر رہے تھے؟ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، دروازے بند کر کے سہمے ہوئے، ہائے ہمارا خداوند چلا گیا، مر گیا، اس نے تو کہا تھا میں یتیم نہیں چھوڑوں گا، اس نے تو کہا تھا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، یسوع کو انہوں نے مصلوب کیا، کہیں ابھی ہمارا دروازہ نہ کھٹکے، کہیں ابھی سپاہی نہ آ جائیں اور کہیں تم یسوع کے ماننے والے ہو، کہیں ہمیں بھی مصلوب نہ۔ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، لیکن جب روح القدس نازل ہوا، آپ نے پہلے سن لیا ہے، پترس دلیری کے ساتھ کھڑا ہوا، یہ
یہ وہی پترس ہے جو ایک چھوٹی سی لڑکی کے کہنے سے ڈر گیا تھا. جب ایک لڑکی نے کہا تو بھی اس کا شاگرد دکھائی دیتا ہے، تو کتنی دفعہ انکار کیا تھا؟ 3 دفعہ. یہ وہی پترس ہے. اب یہ لڑکی سے نہیں، اب یہ یہودیوں کے سردار کاہنوں سے بھی اور ان کے فوجی سربراہوں سے بھی اور حکومتی لیول کے جو ان کے افسران اعلیٰ کسی سے نہیں ڈرتا. بولے ہاللیلویا. یہ قوت کہاں سے آئی؟ یہ قوت کہاں سے آئی؟ یہ دلیری کہاں سے آئی؟ بولے یہ کہاں سے آئی؟ کہ پاک روح جب نازل ہوتا ہے تو خوف جاتا رہتا ہے اور دلیری آ جاتی ہے اور قوت آ جاتی ہے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ یہ جو پترس ہے وہ منادی کر رہا تھا، دیکھیں ذرا، تو ان کے اندر سے خوف ختم ہو گیا. امام دوسرا باب اس کی 23-24 میں لکھا ہے، جب وہ خدا کے، یہ پترس کا واز ہے عید پینتیکوست میں، جب وہ خدا کے مکرمہ انتظام اور انہیں سابق کے موافق پکڑوایا گیا، یہ پترس کلام سنا رہے ہیں، تو گویا تم نے، یہ پترس کہہ رہے ہیں، کن سے کہہ رہے ہیں؟ یہودیوں سے جنہوں نے یسوع کو مسلوب کیا. آج کوئی ڈر نہیں ہے. شاگرد سارے سلیمز کے پاس سے تقریباً بھاگ گئے تھے، کوئی خوف نہیں ہے. کہتے ہیں تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مسلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بعد کھول کر اسے جلایا، زندہ کیا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ موت کے قبضے میں رہتا. بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا. کیسی دلیری! تم نے مارا، تم نے مسلوب کیا، خدا نے زندہ کیا، روح کی قدرت سے زندہ ہوا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ موت کے قبضے میں رہتا. بولے ہاللیلویا. تو میں نے جیسے پہلے کہا، ملے جا دلوے تو آپ دے گا دلیریاں. کیسی دلیری ہے؟ ہلو، روح قدس کی تالیاں بجا دیں. پھر ایک اور واقعہ سنیں پترس کا ہی. پترس اور یوحنا، یہ روح قدس ملنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، پاک روح کا بپتسمہ ملنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. دونوں پترس اور یوحنا ہیکل میں جا رہے تھے، تو ہیکل کے دروازے میں ایک لنگڑا تھا. پہلا معجزہ تھا. یسوع کا پہلا معجزہ کون سا ہے؟ کانا گلیل کا. کلیسیا کا پہلا معجزہ یہ ہے. پترس اور یوحنا جا رہے تھے، آگے جنم کا لنگڑا تھا. جنم کا لنگڑا کا مطلب جو پیدا ہی لنگڑا ہوا تھا. تو ان کی دلیری دیکھیں کہ انہوں نے، پترس نے کہا، اے لنگڑے، اے بیمار شخص، اے معذور، سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں. دلیری آ گئی. ایک دفعہ پہلے کوئی بزرگ گرفت آیا، جب روح قدس نازل نہیں ہوا تو لکھا شاگرد اسے نکال نہ سکے. لیکن یہاں اتنی دلیری، انہوں نے کہا سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، جو کچھ ہے تمہیں دے دیتے ہیں. اٹھ، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. اور لنگڑا سیدھا کھڑا ہو گیا، چلنے پھرنے لگا. یہ قوت کہاں سے آ گئی؟ پاک روح کی قدرت کی وسیلہ سے. دلیری بھی آ گئی، ڈر ختم ہو گیا. ورنہ وہ یہ کہتا ہے یہ وہی شخص ہے جو 40 سال کی عمر کا ہے. 40 سال کی عمر کا، 20 سال سے تو یہ اس کو یہاں پہ آگے بٹھا دیتے ہیں، یہ بھیک مانگتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تم نے اسے اچھا کر دیا. اور پترس نے دلیری کے ساتھ یہ معجزہ دکھا دیا. بولے ہاللیلویا. پھر کیا ہوا؟ پترس کی پیشی ہو گئی. دیکھو، کسی کام کی بات کرو، اگر غلط کرو تو پھر تو انہیں حاضر کرو عدالت میں. پترس اور یوحنا کو عدالت میں طلب کر لیا اور کہا تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ تو یسوع مسیح جسے تم نے مسلوب کیا، جو روح قدس کی قدرت سے زندہ ہوا، یہ تو اس کی قدرت کا نتیجہ ہے. میں نے تو صرف کہا یسوع کے نام سے چل پھر، اور وہ چلنے پھرنے لگا. یہ تو روح کی قدرت سے ہے. دلیری کے ساتھ ان سے بات کر رہے ہیں. ایمان 4 باب اس کی 10ویں سے 12ویں آیت میں اس نے ایک تقریر کی اور اسے کہا، 4 باب ہے 10ویں سے 12ویں آیت، تو اس نے ان کو کہا کہ یہ وہ معجزہ ہے جو یسوع مسیح کی قدرت کے وسیلہ سے، روح کی قدرت سے ہوا ہے. پھر سنیں 4 باب کی 19ویں 20ویں آیت میں وہ پترس اور یوحنا سے کہتے ہیں خبردار، ٹھیک ہے معجزہ ہو گیا، آئندہ یسوع کا نام لے کے منادی نہ کرنا. بھائیو سنیں، میری طرف دیکھیں،
तो आप क्या करेंगे? क्या कहते हैं क्या करें जी, मजबूरी है, हालात कैसे हैं। भाई हम आपको किसी मजहब के खिलाफ बात करने के लिए नहीं कह रहे कि इस्लाम के खिलाफ कुछ कहें, यहूदियत के खिलाफ कुछ कहें, हिंदुइज्म के खिलाफ कुछ कहें, सिखों के खिलाफ, हम किसी मजहब के खिलाफ की बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर यीशु की तालीम देनी है, दुनिया रोकती है तो मत रुके और दिलेरी से मसीह की बात करें। यीशु जिंदा है, वो जिंदा है, वो आसमान में है, वो आपकी निजात के लिए हुआ, उसने आपके लिए बखशी के लिए, अपना आपके छुटकारे के लिए अपनी जान दे दी। यीशु को पेश करें, डरे मत। क्या होगा? मैं किसी मजहब की तौहीन की बात नहीं कर रहा, यीशु को पेश करें। मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी, सिखों में भी, हर मजहब में गिरे, और अगर कोई रोके तो उनसे ये मसीह की खातिर जान देने के लिए बोले हालेलुया। और ये पतरस की बात बताऊं, पहले तो वो ये कहता है, चौथे बाब की 19वीं 20वीं आयत, एक और आयत भी बयान करूंगा। पतरस ने और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, तुम ही इंसाफ करो। जब उन्होंने कहा ना यीशु का नाम लेके मुनादी नहीं करनी, बुजुर्गों को, लीडर्स को, सरदार कायनों को कहते हैं तुम ही इंसाफ करो। आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बातें तुम्हारी बात से ज्यादा सुने? आगे लिखा है क्योंकि मुमकिन नहीं, बोलिए, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। वो कहते हैं हमने देखा यीशु को अपनी आंखों से, कैसे उसकी मुनादी ना करें। हमने 3 साल उसकी बातें सुनी है, कैसे उसकी मुनादी ना करें। हम करेंगे। उन्होंने धमका के छोड़ दिया, जेल में बंद भी कर दिया था। और इसी पतरस के बारे में बताऊं, नहीं सबका ही बात बताऊं, सारे शागिर्द यीशु के लिए शहीद हो गए, जान दे। बोले हालेलुया। यूहन्ना बेशक वो शहीद नहीं हुआ, लेकिन उसे भी तेल के चलते हुए कड़ा में फेंका गया। सारे के सारे इतने दिलेर मसीह की खातिर मसलूब हो गए, मसीह की खातिर जान दे दी। और पतरस को जब पकड़ा गया, रवायत कहती है कि उसको कहा हम तुझे भी सलीब देंगे। और रोमियो ने पतरस को पकड़ा, उसे सलीब देने के लिए कहा। उसने कहा तुमने मेरे यीशु को तो सीधा सलीब पे दिया था और नीचे साथ ऊंचा, मुझे उल्टा सलीब चढ़ा दो, मैं मसीह के लिए उल्टा भी सलीब चढ़ने के लिए तैयार हूं। बोले हालेलुया। ये दिलेरी पाक देता है। और आज पूरी दुनिया में मसीहत फैल चुकी है। ये किस वजह से है? शागिर्दों की दिलेरी। आप दिलेरी करें, आज से वादा करें आप यीशु मसीह की तालीम देंगे, लोगों को अपनी गवाही सुनाएंगे, किसी के मजहब के खिलाफ नहीं, अपने यीशु मसीह को पेश करें और जरूर पेश करें। पाक रूह आपके साथ है, मौत से न डरें। खबरदार है, आज तक कोई ऐसा वाकया पाकिस्तान में नहीं हुआ जो इवेंजलिज्म की वजह से, बिशारत की वजह से हुआ हो, किसी को परसिक्यूशन हुई हो। दुख उठाए मसीह के लिए। बोले हालेलुया। और फिर तादाद बढ़ती चली गई कलीसिया की। आखिर में पॉइंट तो मेरे 3-4 हैं, लेकिन आज मैं यही पे खत्म करूंगा। फिर किसी दिन मौका मिला तो बाकी बातें बयान करूंगा। आखिरी बात, कितने तैयार हैं सुनने के लिए? थक तो नहीं गए? जो थक गए वो तालियां बजा रहे। वाह, आप जाग रहे। तो आज के लिए आखिरी बात, रूह कुदस दुआ करना सिखाता है। रूह कुदस क्या करता है? दुआ करना सिखाता है। रोमियो 8वां बाब 26 में। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें दुआ करना नहीं आती। यीशु मसीह ने जो दुआ सिखाई, उसका पैटर्न दिया दुआ वाली का, वो हम अपनी जबान में एक पैटर्न दिया। लेकिन आप उर्दू में, पंजाबी में कब तक दुआ कर सकते हैं? कितने घंटे दुआ कर सकते हैं? आखिर तो खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप रूह से बात करते हैं, पाक रूह आपके अंदर से बोलता है और रूह थकता ही नहीं है। बोले हालेलुया। मुझे याद है जब हम रूह में दुआ करते हैं, पाक रूह में घंटों दुआ करते हैं, और जब आप उर्दू पंजाबी में करते हैं तो थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं। देखिए पहला ग्रंथियों 4वां बाब 2 आयत,
और मैं चाहता हूं कि सब पढ़े इसे। 1 2 3। क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। इसका मतलब है जब हम गैर ज़बान में दुआ कर रहे होते हैं, पाक रूह दुआ कर रहा होता है और कोई नहीं समझता, खुदा समझ रहा होता है क्योंकि दुआ है, दुआ का तर्जुमा नहीं होता। हेलो, दुआ का तर्जुमा नहीं, क्योंकि बाप को तर्जुमे की जरूरत ही नहीं है। तो पाक रूह दुआ करना सिखाता है और हम रूह में दुआ करते हैं। तो गैर ज़बान में दुआ करना तर्जुमे की जरूरत नहीं है, लेकिन गैर ज़बान में नबूवत करना उसके लिए तर्जुमे की जरूरत है, क्योंकि नबूवत का कलाम लोगों के लिए है। फिर सुने, इतनी पते की बात की आपने शायद सुना नहीं। जब गैर ज़बान में दुआ करते हैं तो तर्जुमे की जरूरत नहीं है। वजह बयान करें क्यों? हेलो, क्योंकि खुदा को तर्जुमे की जरूरत नहीं है, दुआ है ना। लेकिन अगर गैर ज़बान में नबूवत करे, क्योंकि नबूवत खुदा से बात करना नहीं है, कलीसिया से है, तो उसका तर्जुमा जरूरी है। और ये तरतीब पौलुस रसूल ने अपने कृत्य खत में दी है। तो जो दुआ करना सिखाता है, और अब एंड कर रहा हूँ, पहला कुरिन्थियों आज के लिए है, फिर किसी और दिन बाकी काम सुनाऊंगा। पहला कुरिन्थियों 14वां बाब 14वीं 15वीं आयत पढ़े। इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना ज़बान में दुआ करूं तो मेरी रूह दुआ करती है मगर अकल बेकार है। जब आप गैर ज़बान में बोलते हैं, आपकी अकल उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप गैर ज़बान बोलते हैं, अकल से नहीं करते, सोच के नहीं करते, अकल बेकार है। आप बातों के हवाले कर देते हैं अपने आप को और बोलते चले जाते हैं, आपको भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी अकल ही नहीं काम कर रही। और आगे लिखा अकल बेकार है। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी। इसका मतलब जहां मौका मिले अकल से भी करे, उर्दू पंजाबी में भी। और जब मौका हो रूह से करने का, तो सब रूह में दुआ करना चाहिए। आखिरी स्लाइड में सबसे आखिरी, लास्ट स्लाइड। तो ये मैं निचोड़ दे रहा हूं पाक रूह के काम के बारे में। लास्ट इब्रानियों, ठीक है, तीसरा बाब उसकी 15वीं आयत। चुनाचे कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त किया था। तो आज वादा करें, खुदा तेरा शुक्र तेरे पाक रूह के लिए जो बोलता रहता है हमसे। खुदा हम तेरी आवाज पे आमीन करेंगे, रूह उसकी आवाज को मान के अपने गुनाह से तौबा करेंगे। और अगर ईमानदार है और पाक रूह आपको निशानदेही करता है, पाक रूह की आवाज पे अपने आप को कहें कि मैं हाजिर हूं, और अपने गुनाह अपनी बदी को छोड़े। शैतान ने इल्जाम लगाया आप पे, उसको तो परवाह न करें, लेकिन अगर पाक रूह आपको कन्विक्ट करता है, फिर कन्विंस करता है, उसको जरूर सुने, वरना पाक रूह जीता हो जाएगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएं और सब खड़े होते हैं।